پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے الحمدللہ ہم برکات آل رسول کے آج دوسری نشست میں آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم محمد طاہر رضا قادری حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام بزم رضویہ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ اگلے بیانات کے لیے بھی اس پیج کو لائک اور شیئر کر لیں۔ آج برکات آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے موضوع پر آپ کی خدمت میں آیہ تطہیر کی روشنی میں اہل بیت طہار کی پاکی کا بیان کیا جائے گا۔ کیا خوب مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ امام اہل سنت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور اہل بیت کا جو مقام اور مرتبہ اور عقیدہ بیان کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ معزز ناظرین کرام، یہ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت کا کچھ حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ اے نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت، تم سے ہر قسم کا رجس ناپاکی کو دور فرما دے۔ ہر قسم کا میل گناہوں کا، ہر قسم کا جو نجاست سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کے گھر والوں کو، اہل بیت کو پاک اور ستھرا فرما دیا۔ اس آیت کے اندر بڑا واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہر قسم کے برے اخلاق، احوال مذمومہ، ناپسندیدہ حالت اور شک اور نقص کے جو گرد ہے اس سے اہل بیت طہار کو پاک اور ستھرا فرما دیا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کی یہ شان ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیا اور وہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کچھ بیان کر رہا ہوں، اس حوالے سے پہلے میں صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیارا ارشاد گرامی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اس طرح سے کہ سیدہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت تھا، نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی کہ جس کے اوپر سیاہ اون کے کجاموں کے نقش نشان تھے، مطلب چادر کے اوپر سیاہ اون سے جو کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے، حضور نے وہ چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی کہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے امام حسن مجتبیٰ کو چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ ان کے بعد دوسرے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف لائے، تو اسی طرح پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی کو سیدۃ النساء کو اپنی چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ اب اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آمد ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے علی پاک کو بھی چادر کے اندر داخل فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مولا تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کا رجس دور فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں معزز ناظرین ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ طبقہ وہ ہے کہ وہ یہ حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد اہل بیت طہار جن کے بارے میں یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی ہے، آیہ تطہیر جن کی شان بیان فرما رہی ہے، اس سے مخاطب صرف یہ 5 تن پاک ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ وہ سورہ احزاب کے اس پورے مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ازواج کا ذکر آ رہا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مخاطب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں جو اہل بیت۔ تو راجح قول یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں اہل بیت طہار میں شامل ہیں، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک، جن میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت طہار میں شامل ہیں، جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی کہ ان سے ہر قسم کے رجس کو، ناپاکی کو دور فرما دیا گیا۔ احباب عزیز وغیرہ، اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ خاص طور پر چادر کا اہتمام کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی اہل بیت میں سے نہیں ہیں، بلکہ حضور نے چادر میں لپیٹ کے بتایا کہ علی پاک میرے اہل بیت پاک میں ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں لپیٹ کر اہتمام کر کے یہ بھی بتا دیا کہ ہم سب یک جان ہیں، یک قالب ہیں، ہمارا دوست بھی ایک ہے اور ہمارا دشمن بھی ایک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ اور عظمت عطا فرمائی ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اسی لیے میرے امام بولے اور فرمایا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے کی یہ شان ہے، حضور کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک اور ستھرا فرما دیا۔ تو اندازہ فرمائیں خود سید الانبیاء، امام الانبیاء، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا کیا عالم ہوگا۔ مزید میں یہاں معزز ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اہل بیت طہار خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 شرف عطا فرمائے۔ ایک شرف یہ ہے کہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا، اور دوسرا شرف ان کو یہ نصیب ہے کہ یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شرف ان کو حاصل ہے۔ معزز ناظرین کرام، ان کی محبت مودت ہمارا ایمان کی جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اہل بیت طہار کا غلام بنا کے رکھے، اور ان کی سیرت کو اپنانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔